السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں وہ لڑکی مسلسل بورو سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ بورو بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ لڑکی لڑکھڑاتی ہے اور گر جاتی ہے۔ بورو اس تک پہنچتے ساتھ ہی اس کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ لڑکی پا کر وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ جواب میں لڑکی کہتی ہے میں اسے تم سے چھین لوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بورو کو پیچھے دھکیل کر بھاگ پڑتی ہے۔ لڑکی کے سپاہی وہاں پہنچتے ہیں اور بورو ان کے ساتھ نمٹنے لگ جاتا ہے۔ بورو ایک کو کاٹتا ہے اور باقی سب لڑکی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ وہاں پہنچنے والا علی اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے مگر بورو سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، ہم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بورو پلٹ جاتا ہے۔ قاہرہ میں لطیف قاضی فاضل اور شمسہ سے کہتا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ دوائی تیار کروں، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں دوائی پھر سے بناؤں۔ اس نے وزیر اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو شمسہ کہتی ہے تم ٹھیک کہتے ہو لطیف، لیکن اس کی بیوی بہت بیمار ہے اور مدد مانگ رہی ہے، کیا تم جیسے حکیم کے لیے مدد کے لیے اس کی پکار کو نظر انداز کرنا مناسب ہے؟ قاضی فاضل بھی کہتے ہیں شمسہ ٹھیک کہہ رہی ہے لطیف، اگر سب کچھ ہونے کے بعد خلیفہ اچانک مر جائے تو ہم افواہوں کو نہیں روک سکتے، ہم وہ کریں گے جو ہماری ذمہ داری ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو اس کا انجام واضح ہے۔ لطیف پوچھتا ہے وزیر حضرت کی اجازت کا کیا ہوگا؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں وزیر حضرت شام میں ہیں اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم انہیں اسے آگاہ کر سکیں، میں تمام ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ سن کر لطیف کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ شمسہ کہتی ہے تم جب دوا تیار کر لو تو میں خدا کر اسے لے جاؤں گی۔ ادھر تخت پہ بیٹھے خلیفہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ سپاہی اسے آ کر کہتا ہے نذیر کی طرف سے خبر ہے، آپ کی اجازت ہو تو وہ ایک نیا منصوبہ لے کر آئیں، مگر خلیفہ کہتا ہے رضا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جب اپنی قسمت کے بارے میں خبر نہیں ہے تو ہم راکیف کی حفاظت کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی خلیفہ کھانسنے لگ جاتا ہے تو رضا اسے پانی ڈال کر دیتا ہے۔ پانی پینے کے بعد خلیفہ کہتا ہے میرے سینے میں ایک بار پھر درد کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تو رضا کہتا ہے میں حکیم لطیف کے پاس جاتا ہوں، میں اسے دوا تیار کرنے کا حکم دوں گا جس سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے، مگر خلیفہ کہتا ہے میں صلاح الدین کے پیروکاروں میں سے کسی کی مدد لینے کے بجائے مرنا پسند کروں گا۔ شام محل کے سین میں سلطان باقی سب کے ساتھ بہت غمگین کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے میں وزیر صلاح الدین اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ میودود کی میت لے کر وہاں داخل ہوتے ہیں۔ میت سلطان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے۔ سلطان آگے بڑھتے ہوئے میت پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو عمر ملا کہتے ہیں آئیے اپنے شہید کو خراج تحسین اور احترام کے ساتھ استقبال کریں، الفاتحہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب لوگ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ دعا کے بعد وزیر صلاح الدین سلطان سے کہتے ہیں سلطان میری تعزیت قبول فرمائیں، مصر کی لڑائی نے پہلے میرے چچا شیر کو اور پھر ملک میودود کو ہم سے چھین لیا، اللہ کے گھر میں ایک نیک کام کرتے ہوئے شہید ہوئے، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائی۔ یہ سن کر سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا تم نے اس کے قاتل کو مار دیا؟ جواباً وزیر صلاح الدین کہتے ہیں سلطان جس نے خنجر پکڑا ہوا تھا وہ وہی موقع پہ مارا گیا۔ سلطان پوچھتے ہیں جس نے اسے خنجر دیا اس کا کیا ہوا؟ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں ہم نے اسے بھی پکڑ لیا تاکہ آپ فیصلہ جاری کر سکیں سلطان۔ جواب میں سلطان کہتے ہیں اعلیٰ، تو پھر میودود کو دفن کرنے سے پہلے انتقام لیں گے، مگر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے حکم دیا مناسب ہے سلطان، لیکن ہمیں اسے تھوڑا سا ملتوی کرنے کی ضرورت ہے۔ سلطان پریشان ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں کیوں؟ تو وزیر کہتے ہیں ہمیں ابھی اسے نہیں مارنا چاہیے سلطان۔ ادھر نذیر اس لڑکی کے پاس آتا ہے تو لڑکی کہتی ہے میں نے راکیف کو بچانے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنایا ہے رات کے اندھیرے میں، مگر نذیر کہتا ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، ہمیں خلیفہ کی طرف سے نیا حکم ملا ہے، ہم راکیف کے لیے اب کوئی نیا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ لڑکی پوچھتی ہے کیا خلیفہ نے اپنے سب سے بڑے حامی کو چھوڑ دیا؟ تو نذیر کہتا ہے خلیفہ کا خاتمہ قریب ہے سائرہ۔ سائرہ کہتی ہے کیا میں ایک کمزور اور نااہل خلیفہ کے وفادار رہوں یا کسی طاقتور تاجر کے مقروض رہوں؟ کون زیادہ قیمتی ہے نذیر؟ نذیر کہتا ہے سائرہ تم نے کم کہا، وہ صرف ایک قیدی تاجر ہے، اس کے علاوہ وہ صلاح الدین اور نور الدین کے ہاتھوں میں ہے، میں تمہیں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سائرہ کہتی ہے میں تاجر راکیف کو ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتی، اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی فوج بناؤں گی، بہت سے آدمی ہیں جو سونے کے بدلے اپنی تلوار چلائیں گے۔ نذیر کہتا ہے پاگل پن نہ کرو۔ تو سائرہ کہتی ہے پاگل پن میرے خون میں ہے، کچھ بھی ہو میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں۔ شام میں سارا ماجرا جانے کے بعد سلطان وزیر صلاح الدین سے کہتے ہیں اگر میودود نہ ہوتا تو میں حلب کے محاصرے میں شہید ہو جاتا، اس نے میرے بجائے خود خنجر کھایا اور اس نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ میودود نے اپنے نام کے معنی کو اچھی طرح سے مجسم کیا، ہر کوئی اس کا پسندیدہ تھا، اور تم میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس کمینے کو نہ ماروں جس کمینے نے میرے بھائی کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ جواب میں وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں آپ کے دکھ اور درد کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں سلطان، لیکن قسمت نے اس معاملے کا فیصلہ کیا ہے، ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں وہ جس نے مصر میں فساد برپا کیا اور صلیبیوں کا پسندیدہ تاجر راکیف، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور اس کی سزا مناسب ہے صلاح الدین۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یاروکی اور میرے آدمی کیرک میں قیدی ہیں، ان کے زندہ رہنے کے لیے راکیف کا زندہ ہونا ضروری ہے، اس لیے میں عمر ملا کر کہتے ہیں ہم جنازے کو موصل بھیجنے کے لیے تیار ہیں سلطان، ہم آپ کے انتظار میں ہیں۔ یہ سن کر سلطان وزیر صلاح الدین سے کہتے ہیں میں تم سے راکیف کے معاملے پر بعد میں بات کروں گا صلاح الدین۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ایک نقاب پوش خاتون لطیف کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے مجھے خلیفہ کے محل سے بھیجا ہے، کیا دوا تیار ہے؟ یہ سن کر لطیف اسے دوا دے دیتا ہے اور وہ اپنے کپڑوں میں رکھ لیتی ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے شمسہ وہاں پہنچتی ہے اور لطیف سے پوچھتی ہے اگر دوا تیار ہے تو میں لے جاؤں؟ جواب میں لطیف کہتا ہے اس خاتون کو محل سے بھیجا ہے، میں نے اسے دے دی ہے۔ یہ سن کر شمسہ اس خاتون سے کہتی ہے خلیفہ کی بیوی نے خصوصی طور پہ مجھ سے دوا کی درخواست کی، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں خود لے جانا چاہتی ہوں۔ وہ خاتون اسی طرح کی دوسری دوا نکال کر شمسہ کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اور جیسے ہی پلٹتی ہے شمسہ اس سے پوچھتی ہے تمہارا نام کیا ہے؟
تم سے دوا لی ہے، کہہ دوں گی کہ کہیں وہ تم سے ناراض نہ ہو۔ جواب میں وہ خاتون کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، خلیفہ حضرت کو دوا دے دیں کافی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خاتون چلی جاتی ہے۔ ادھر میودود کی میت کے پاس بیٹھا بھائی بورا روتے ہوئے کہتا ہے جانم قربان، میں نے بار بار کہا لیکن میں آپ پر اپنی جان قربان نہیں کر سکا۔ سلطان کو آتا ہوا دیکھ کر وہ ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور سلطان تلوار نکال کر میت پہ رکھ دیتے ہیں۔ سلطان کی دیکھا دیکھی باقی سب بھی تلواریں رکھ دیتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں ہم شہیدوں کو مردہ نہیں کہتے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیں اس جدائی پہ مجبور کیا، ہم ان تلواروں کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اپنا انتقام لیں گے، ہم اپنے شہداء کا خون زمین پہ رائے گا نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر شمسہ خلیفہ کے کمرے کے باہر پہنچتی ہے اور وہ دوا رضا کو دے دیتی ہے۔ دوا لیتے ہوئے رضا کہتا ہے خلیفہ اور اس کا خاندان اس احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ شمسہ چلی جاتی ہے اور وہ دعا کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے۔ ادھر رات کے وقت بورو شام پہنچ چکا ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اگر بورو نہ پہنچتا تو حالات الٹے ہو جاتے، وہ شیطان جسے تم نے پکڑا وہ شاید ہمارے ہاتھ نہ آیا ہوتا، کیا ایسا ہے؟ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں بالکل ایسا ہے سلطان، راستے میں بدویوں نے ہم پہ حملہ کیا لیکن بیڑیے نے اپنے شکار کسی کے حوالے نہیں کیا۔ سلطان بورو سے کہتے ہیں تم نے ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا بورو، اسلام کی شعر کتنے عظیم ہیں، اگر کوئی شہید ہو جائے دوسرا سکون تلاش کرنے آتا ہے، اس لیے میں وزیر اماد آ کر کہتے ہیں بادشاہ مالک کی طرف سے خط آیا ہے سلطان۔ سلطان خط کھول کر پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے قدس کے بادشاہ مالک کا مصر کے وزیر صلاح الدین، آپ کا ایک کماندار اور امیر میرے ہاتھوں میں ہے، ہمارے لیے قیمتی دوست آپ کے ہاتھوں میں ہے، نہ آپ راکیف کو کچھ کہیں نہ ہم آپ کے آدمی کو کچھ کہیں گے، اس مسئلے کو تبادلے کے ذریعے حل کرنا دونوں فریقوں کے لیے بہتر ہے۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ کیرک میں مالک چاتلیون اور میلا کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے راکیف نے سلطان اور الدین کے بھائی کو مار دیا، سلطان اتنی آسانی سے انتقام لینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ولیم کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ تبادلے کو قبول کر لیں گے، لیکن راکیف کو حوالے کرنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے، ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا اور اس کی احتیاط کرنی ہوگی۔ مالک کہتا ہے تمہاری تجویز کیا ہے؟ تو ولیم کہتا ہے مقصد کو بھٹکانا۔ شام میں سلطان کہتے ہیں میں تبادلے کی پیشکش قبول کروں گا لیکن اس راکیف نامی شیطان کو چھوڑنا یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ بورو کہتا ہے تبادلے کے دوران میں اپنے آدمیوں کے ساتھ گھات لگا کر حملے کی اجازت چاہتا ہوں، ہم ان کے مطابق اپنا منصوبہ تیار کریں گے، راکیف کو لے جانے کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا تم یہ کام سنبھال سکتے ہو بورو؟ تمہیں مجھے ایک ضامن دینا ہوگا۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں آپ بورو پہ بھروسہ کر سکتے ہیں سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں میں نے کہا مجھے ایک ضامن کی ضرورت ہے صلاح الدین، کیا تم اپنے بھائی کے ضامن بنو گے؟ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں اس کا ضامن ہوں۔ یہ سننے کے بعد سلطان کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس شیطان کو رہا کروں میں ایک بار اسے دیکھوں گا، وہ بھی اکیلے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔